بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان انٹرنیشنل اسکول طائف کے ورچوئل لرننگ سسٹم میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ اردو کا لیکچر جماعت پنجم کے طلباء اور طالبات کے لیے ہے اور میں آپ کی ٹیچر مسز سائرہ بانو۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم اپنی درسی کتاب کا سبق میجر طفیل محمد شہید پڑھیں گے۔ امید ہے آپ نے اپنی اردو کی کتابیں ساتھ لی ہوئی ہوں گی، تو ابھی آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 31 کھولیں۔ آپ کی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 31 پر ہے سبق میجر طفیل محمد شہید۔ پاک وطن کی حفاظت کے لیے ہمارے بہت سے نوجوان سپاہیوں نے اپنی جان کی قربانیاں دیں، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کیں، بہادری سے لڑے اور دشمن کو شکست دی۔ ان تمام نوجوان بہادر سپاہیوں میں سے ایک ہمارے جانثار بہادر سپاہی میجر طفیل محمد شہید ہیں، جن کے بارے میں آج ہم پڑھتے ہیں۔ امید ہے آپ نے اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 31 کھول لیا ہوگا، جس پر یہ سبق ہے میجر طفیل محمد شہید۔ ابھی ہم شروع کرتے ہیں اس کی پڑھائی۔ میں اس کی پڑھائی کرتی ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ پاکستان کی عسکری تاریخ اپنے فوجیوں کی شجاعت اور بہادری کی لاتعداد اور بے مثال داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ شجاعت اور بہادری کی ایسی ہی داستانوں میں ایک داستان نشان حیدر پانے والے میجر طفیل محمد شہید کی ہے، جن کی غیرت نے ارض پاکستان کا 1 انچ علاقہ بھی دشمن کے قبضے میں دیکھنا گوارا نہ کیا، اور جب تک دشمن سے اپنا کھویا ہوا علاقہ نہ چھڑا لیا، چین سے نہ بیٹھے۔ پاک فوج کے اس مجاہد نے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا بے لوث نذرانہ پیش کرتے ہوئے وطن کے دفاع کا اہم فریضہ انجام دیا۔ میجر طفیل محمد 1914 میں مشرقی پنجاب کے علاقے ہوشیارپور میں پیدا ہوئے۔ 1943 میں فوج سے وابستہ ہوئے۔ وہ مضبوط اعصاب اور پختہ ارادوں کے مالک انسان تھے۔ 1958 میں بھارت نے رات کے اندھیرے میں سابقہ مشرقی پاکستان کے ایک گاؤں لکشمی پورہ پر قبضہ کر لیا۔ پاک فوج نے دشمن کے قبضے سے اپنا علاقہ آزاد کروانے کے لیے میجر طفیل محمد کا انتخاب کیا۔ میجر طفیل محمد اس وقت 16ویں پنجاب ریجمنٹ کے بٹالین کے کمپنی کمانڈر تھے۔ 7 اگست 1958 کو میجر طفیل محمد اپنے جوانوں کے ساتھ لکشمی پور کے محاذ پر پہنچے۔ صورتحال کا جائزہ لینے پر معلوم ہوا کہ دشمن کی بھاری فوج نے ایک اونچے ٹیلے پر قبضہ کر رکھا تھا۔ دشمن کی فوج نے وہاں مورچے بنا رکھے تھے، مشین گنیں اور مارٹر گنیں نصب کی ہوئی تھیں۔ میجر طفیل محمد نے بھانپ لیا کہ ہماری فوج کی تعداد دشمن کے مقابلے میں کم تھی۔ اس کے علاوہ بلند ٹیلے پر قابض ہونے کے باعث دشمن کی پوزیشن بھی بہتر تھی۔ میجر طفیل محمد نے دشمن کے ہزاروں فوجیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے 75 بہترین جوانوں کا انتخاب کیا۔ ان کو 3 دستوں میں تقسیم کر دیا۔ انہوں نے اپنے ماتحت محمد اعظم کو اپنا نائب
مقرر کیا۔ صفحہ نمبر 31۔ اس صفحے میں ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے پڑھا کہ ہماری پاکستانی بہادر فوج کے ایک بہادر نوجوان میجر طفیل محمد شہید نے اپنی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا، مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، شہید ہوئے اور وہ نشان حیدر پانے والے شہیدوں میں ان کا شمار ہوا۔ ان کی پیدائش کے بارے میں ہمیں بتایا گیا اس صفحے میں کہ وہ میجر طفیل محمد جو تھے وہ 1914 میں مشرقی پنجاب کے علاقے ہوشیارپور میں پیدا ہوئے اور 1943 میں وہ فوج سے وابستہ ہو گئے۔ پھر 1958 میں بھارت نے رات کے اندھیرے میں یعنی رات کی تاریکی میں سابقہ مشرقی پاکستان کے ایک گاؤں جس کا کہ نام ہے لکشمی پور پر قبضہ کر لیا، اور کس طرح اپنی ذہانت سے میجر محمد طفیل نے ان کی کیونکہ تعداد فوج کی تعداد زیادہ تھی اور دشمن کے مقابلے میں ہماری کم تھی، لیکن انہوں نے اپنے دور اندیشی اور عقل مندی سے اپنے جو فوجی نوجوان تھے 75 بہترین جوانوں کا انتخاب کر کے ان کو مختلف جگہوں پر تعینات کر دیا تاکہ وہ بہادری سے دشمن کی فوج کا مقابلہ کر سکیں۔ ابھی آگے پھر میں پڑھائی کرتی ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ اور 2 دستے ان کی نگرانی میں دیے جنہوں نے اطراف سے حملہ کرنا تھا۔ ابھی ہم پڑھائی کر رہے ہیں صفحہ نمبر 32 کی۔ آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 32 پہ دیکھیں اور میرے ساتھ ساتھ پڑھائی کریں۔ تیسرا دستہ میجر طفیل محمد کی قیادت میں تھا جس نے لمبا چکر کاٹ کر ٹیلے کے پیچھے سے حملہ کرنا تھا۔ حملے کے لیے صبح 4 بجے کا وقت مقرر ہوا۔ اس سے پہلے رات کے اندھیرے میں وہ اپنے ساتھیوں سمیت دشمن کی طرف بڑھے۔ 25 جوانوں کے اس دستے کی کمان سنبھالے ہوئے میجر طفیل محمد دشمن کے مورچے کے بالکل نزدیک پہنچ گئے۔ دشمن کو جب اندازہ ہوا کہ حملہ ہونے والا ہے تو اس نے اندھا دھند مشین گنوں سے گولیوں کی بچھاڑ کر دی۔ پاک فوج کے سپاہیوں کی طرف سے اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہوئیں۔ معرکے کا آغاز ہو گیا۔ میجر طفیل محمد سب سے آگے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے دشمن کی ایک مشین گن چوکی پر دستی بم پھینکا اور اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیا۔ اپنی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر دشمن کے ایک فوجی نے دوسری مشین گن سے گولیوں کی بچھاڑ کر دی۔ میجر طفیل محمد اس کی زد میں آ گئے اور 3 گولیاں ان کے پیٹ میں لگیں۔ اس کے باوجود انہوں نے ہرگز محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ شدید زخمی ہیں۔ نعرہ تکبیر کی صدا کے ساتھ انہوں نے اپنے جوانوں کا جوش و جذبہ بڑھایا اور دوسرا دستی بم پھینک کر دشمن کی ایک اور چوکی تباہ کر دی۔ دشمن نے بھی جوابی حملہ کیا جس کے نتیجے میں ان کے نائب محمد اعظم شہید ہو گئے۔ اب میجر طفیل محمد تمام جوانوں کے تنہا سالار تھے۔ وہ مسلسل اپنے جوانوں کو ہدایت دیتے رہے اور ان کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ انہوں نے انتہائی بہادری سے فائرنگ جاری رکھی یہاں تک کہ پاک فوج نے اپنا گاؤں دشمن کے قبضے سے چھڑا لیا۔ بھارتی فوج پسپا ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ میجر طفیل محمد زخموں سے چور ہونے کے باوجود اٹھے، اپنے زخمی جوانوں کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ زخموں سے بہت سا خون بہہ چکا تھا مگر اس مجاہد کا حوصلہ ابھی جواں تھا۔ پاک فوج کے اعلیٰ افسران کی آمد پر میجر طفیل محمد اٹھے، انہیں سیلوٹ کیا اور کہا، جناب میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں، دشمن بھاگ چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ گر گئے اور ہسپتال پہنچ کر شہید ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے اس بات پر شدید حیرت کا اظہار کیا کہ وہ پیٹ میں 3 گولیاں لگنے کے باوجود نہ صرف 5 گھنٹے زندہ رہے
بڑھ کے لڑتے بھی رہے۔ بہادری اور جانثاری کے اس عظیم کارنامے پر انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا، جو پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ اس عظیم جانباز سپاہی کی یاد آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ اس صفحے میں یعنی صفحہ نمبر 32 میں ہم نے کیا پڑھا کہ صبح 4 بجے کا وقت مقرر ہوا حملہ کرنے کے لیے۔ دشمن کو جب پتہ چلا کہ ان پر حملہ ہونے والا ہے تو انہوں نے اندھا دھند گولیوں کی بچھاڑ کر دی۔ اندھا دھند مشین گنوں سے گولیوں کی بچھاڑ کر دی، مطلب بغیر دیکھے ہی وہ مسلسل گولیاں چلانے لگے۔ لیکن ہماری پاک فوج نے اللہ اکبر کے بلند نعرے لگائے تاکہ ان جوانوں کا جوش اور ولولہ تازہ ہو۔ ہماری فوج اتنی بہادری سے لڑی کہ دشمن نے جب دیکھا کہ اس قدر بہادری سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں تو وہ پسپا ہو کر یعنی ڈر کر مایوس ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس طرح جو ہمارے بہادر فوجی تھے میجر طفیل محمد، ان کی پیٹ میں گولیاں لگیں۔ گولیاں لگنے کے باوجود، بہت زیادہ خون نکلنے کے باوجود انہوں نے ہمت نہ ہاری، وہ مسلسل لڑتے رہے، صرف اس لیے کہ ان کے ساتھ باقی جو نوجوانوں کا دستہ تھا وہ مایوس نہ ہوں کہ ان کے جو کمانڈر ہیں، ان کے جو لیڈر ہیں میجر طفیل محمد، ان کو گولی لگ چکی ہے۔ انہوں نے کسی کو یہ محسوس نہ ہونے دیا۔ یہ ہوتا ہے ملی اور وطن پر قربان ہونے کا جذبہ۔ آخر وہ شہید ہو گئے۔ ڈاکٹر بھی اس بات پر حیران تھے کہ 3 گولیاں پیٹ میں لگنے کے باوجود وہ 5 گھنٹے تک مسلسل لڑتے رہے، بہادری سے لڑتے رہے، لیکن دشمن کو اپنے وطن میں داخل نہیں ہونے دیا۔ ان کے اس بہادری کے کارنامے پر ان کو پاک فوج کا جو سب سے بڑا قوم فوجی اعزاز ہوتا ہے نشان حیدر، اس سے بھی نوازا گیا۔ آگے ہیں ہمارے خاص الفاظ۔ نذرانہ، عسکری، اعصاب، شجاعت، بھانپ، قیادت، معرکہ، تعینات، مورچے، نصب، پسپا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، میجر طفیل محمد شہید۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جس کی ہم نے پڑھائی کی اور امید ہے آپ نے بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھائی کی ہوگی۔ ابھی جو ہم نے یہ سبق پڑھا ہے اس کے جو مشکل الفاظ اس میں استعمال ہوئے ہیں یا جو مشکل الفاظ آئے ہیں، ابھی ہم اس کے معنی پڑھتے ہیں، ان مشکل الفاظ کا مطلب جانتے ہیں۔ الفاظ معنی۔ پہلا لفظ ہے اعصاب۔ اعصاب کے معنی ہے رگیں یا پٹھے۔ بھانپ لینا، جان لینا۔ بھانپ لینا کا مطلب ہے جان لینا۔ پسپا ہونا، پیچھے ہٹنا، بھاگ جانا یا پیچھے ہٹنا۔ پھر ہے دفاع۔ دفاع کے معنی ہے حفاظت۔ شجاعت۔ شجاعت کا مطلب ہے بہادری۔ عسکری، فوجی۔ معرکہ۔ معرکہ کے معنی ہے میدان جنگ۔ نائب، مددگار یعنی مدد کرنے والا۔ نذرانہ، تحفہ۔ پھر ہے یلغار۔ یلغار کے معنی ہے حملہ۔ ہمارے سبق میں موجود مشکل الفاظ کے معنی بھی ہو گئے، مطلب ہم نے مشکل الفاظ کے مطلب بھی پڑھے۔ اب ہم اس سبق کی مشق کرتے ہیں۔ ابھی آپ اپنی درسی کتاب، اپنی درسی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 33 کھولیں۔ یہاں پر ہے اس سبق کی مشقی سوالات ہیں، ان کے ہم جوابات پڑھتے ہیں۔
یعنی جو سبق ہم نے پڑھا ہے میجر طفیل محمد شہید، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان سوالوں کے جواب پڑھیں گے۔ یہ ہے مشق ہماری صفحہ نمبر 33 پہ۔ امید ہے آپ نے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 33 کھولا ہوا ہوگا۔ پہلا سوال ہے، سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1، میجر طفیل محمد کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ اس کا جواب ہے، میجر طفیل محمد 1914 میں مشرقی پنجاب کے علاقے ہوشیار پور میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 2، بھارتی فوجیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میجر طفیل محمد نے کتنے جوانوں کا انتخاب کیا؟ جواب، انہوں نے 75 جوانوں کا انتخاب کیا۔ سوال نمبر 3، دشمن پر حملے کے لیے میجر طفیل محمد نے کیا حکمت عملی اختیار کی؟ اس کا جواب ہے، انہوں نے دشمن کے ہزاروں فوجیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے 75 بہترین جوانوں کا انتخاب کیا اور ان کو 3 دستوں میں تقسیم کر دیا۔ سوال نمبر 4، پاک فوج کے اعلیٰ افسران کی آمد پر میجر طفیل محمد نے کیا کہا؟ اس کا جواب ہے، میجر طفیل محمد اٹھے، سیلوٹ کیا اور کہا، جناب میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں، دشمن بھاگ چکا ہے۔ سوال نمبر 5، ڈاکٹروں نے کس بات پر حیرت کا اظہار کیا؟ جواب، کہ وہ پیٹ میں 3 گولیاں لگنے کے باوجود نہ صرف 5 گھنٹے زندہ رہے بلکہ لڑتے رہے۔ یعنی ڈاکٹروں نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ میجر طفیل محمد شہید پیٹ میں 3 گولیاں لگنے کے باوجود نہ صرف 5 گھنٹے زندہ رہے بلکہ وہ بہادری سے لڑتے بھی رہے۔ آگے ہے سوال نمبر 6، میجر طفیل محمد کو کون سا اعزاز ملا؟ جواب، انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا، یعنی انہیں نشان حیدر کا اعزاز دیا گیا۔ یہ ہمارے مختصر سوالات کے مختصر جوابات تھے۔ ابھی ہمارا دوسرا سوال ہے مشق کا، یعنی مشق کی سوالات میں سے جو دوسرا سوال ہے صفحہ نمبر 33 پہ۔ امید ہے آپ نے اپنی اردو کی کتاب کھولی ہوئی ہوگی۔ ابھی آپ صفحہ نمبر 33 پہ سوال نمبر 2 دیکھیں۔ ابھی ہم سوال نمبر 2 پڑھتے ہیں۔ سبق کے حوالے سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، میجر محمد طفیل فوج سے وابستہ ہوئے۔ یہاں پر 4 آپشن دیے گئے ہیں، اس میں سے جو صحیح ہوگا ہم اس پہ ٹک لگائیں گے یا سرکل کریں گے۔ 1942 میں، 1943 میں، 1945 میں یا 1941 میں؟ اس کا صحیح جواب ہے 1943 میں۔ 1943 میں یہاں ہم ٹک لگائیں گے یا سرکل کریں گے۔ بے یعنی جز بے، میجر طفیل محمد کو کس محاذ پر تعینات کیا گیا؟ لکشمی پور، برکی، چونڈا، ہڈیارہ؟ اس کا صحیح جواب ہے لکشمی پور۔ جز جیم، میجر طفیل محمد کو 3 گولیاں لگیں، سینے میں، ٹانگ میں، پیٹ میں، بازو میں؟ صحیح جواب ہے پیٹ میں۔ جز دال، دشمن کی فوج نے قبضہ کر رکھا تھا،
میدان پر، نہر پر، دریا پر، ٹیلے پر۔ صحیح جواب ہے ٹیلے پر۔ جزء میجر طفیل محمد نے دشمن کی چوکی پر پھینکا۔ توپ کا گولہ، دستی بم، میزائل، ٹینک کا گولہ۔ صحیح جواب ہے دستی بم۔ جزواؤ میجر طفیل محمد گولیاں لگنے کے بعد زندہ رہے۔ 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 5 گھنٹے یا 4 گھنٹے۔ اس کا صحیح جواب ہے 5 گھنٹے، یعنی میجر طفیل محمد گولیاں لگنے کے بعد 5 گھنٹے زندہ رہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا سوال نمبر 2۔ ابھی صفحہ نمبر 34 پہ دیکھیں، 34 پہ، صفحہ نمبر 34 ہماری اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 34، جس پر ہم مشقی سوالات پڑھ رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں صفحہ نمبر 34 پر سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 ہے، نیچے دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ یعنی یہاں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور ہم نے ان کے جملے بنانے ہیں۔ الفاظ، جملے۔ ہمارا پہلا لفظ ہے بے مثال۔ بے مثال، اس کا جملہ ہے میجر طفیل محمد کی شہادت بے مثال ہے۔ پھر ہے جرأت مند۔ میجر طفیل محمد ایک جرأت مند سپاہی تھے۔ آگے ہے الفاظ نگرانی، اس کا جملہ ہے چوکیدار گھر کی نگرانی کرتا ہے۔ حوصلہ بڑھانا، حوصلہ بڑھانا، اس کا جملہ ہے میجر طفیل محمد نے جوانوں کا حوصلہ بڑھایا۔ اگلا الفاظ ہے جانثاری۔ جانثاری، میجر طفیل محمد کی جانثاری قابل تعریف ہے۔ یہ ہمارے الفاظ جملے ہو گئے۔ آگے سوال نمبر 4، غلط جملوں کو درست کر کے دوبارہ لکھیں۔ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 34 پر سوال نمبر 4 دیکھیں۔ یہاں پر کچھ جملے دیے گئے ہیں جن میں کچھ غلطیاں ہیں، ہم نے ان کو صحیح کر کے دوبارہ سے لکھنا ہے۔ پہلا جملہ ہے اس نے وطن عزیز کی حفاظت کی۔ حفاظت کی، یہاں پہ کیا غلطی ہے؟ توئے آیا ہوا ہے، حفاظت زوئے سے ہوتا ہے، اس لیے ہم توئے کے اوپر نقطہ ڈال کے اسے زوئے بنا لیں گے، پھر اس کو دوبارہ اس طرح سے لکھیں گے کہ اس نے وطن عزیز کی حفاظت کی۔ اس میں ہم نے درستگی کیا کی؟ حفاظت لکھا۔ دوسرا جملہ ہے علاقہ آزاد کروا لی۔ علاقہ جو ہوتا ہے یہ آزاد کروا لی، کروا لی نہیں آئے گا بلکہ آئے گا کروا لیا۔ لی کی جگہ ہم لکھیں گے لیا، علاقہ آزاد کروا لیا۔ پھر ہے اونچی ٹیلے پر فوج موجود تھی۔ یہاں پر جو غلطی ہے وہ ہے اونچی، اونچی کی جگہ آئے گا اونچے۔ ہم اسے دوبارہ اس طرح سے لکھیں گے کہ اونچے ٹیلے پر فوج موجود تھی۔ آگے ہے فوجی کو اعزاز ملی۔ یہاں ملی غلط ہے، ہم یہاں لکھیں گے ملا، یعنی فوجی کو اعزاز ملا۔ آگے ہے شہادت کی درجہ حاصل کی۔ یہاں پر جو غلطی ہے وہ ہے کی نہیں بلکہ کیا آئے گا؟ کا۔ اور دوبارہ سے ہم اس کو صحیح کر کے اس طرح سے لکھیں گے کہ شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ امید ہے آپ نے ان کی جو غلطیاں ہیں ان کی جو درستگی ہم نے کی اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ ہمارا اگلا سوال ہے
درج ذیل الفاظ کے متضاد تحریر کریں، یعنی یہاں پر کچھ لفظ دیے گئے ہیں، ہم نے ان کے متضاد بنانے ہیں، متضاد لکھنے ہیں۔ متضاد کا مطلب ہوتا ہے الٹ الفاظ، یعنی الٹ لکھنا۔ یہاں پر الفاظ ہیں، ہم نے ان کے متضاد بنانے ہیں، یعنی الفاظ متضاد۔ الفاظ متضاد، پہلا لفظ ہے بہادر، بہادر کا الٹ یا متضاد ہے بزدل، بہادر بزدل۔ اندھیرا، اندھیرے کا متضاد اجالا۔ پھر ہے بلند، پست، نزدیک، دور۔ بڑھانا، بڑھانا کا متضاد ہوگا گھٹانا۔ پختہ، پختہ کا متضاد خستہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم نے آج اپنی درسی کتاب کا سبق میجر طفیل محمد شہید پڑھا۔ اس کی پڑھائی کی، مشکل الفاظ کے مطلب معنی جانے، اس کے بعد ہم نے اس کی مشق حل کی، مشقی سوالات کیے۔ امید ہے آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیے ہوں گے۔ ابھی ہم نے جو میجر محمد طفیل شہید سبق پڑھا ہے، اس میں آپ کو کچھ الفاظ دے رہی ہوں، آپ نے اس کے خود سے جملے بنانے ہیں۔ یہ میں نے کچھ 5 لفظ دیے ہیں، یہ آپ نوٹ کر لیں اپنی کاپیز پہ، اور اس کے آپ نے جملے بنانے ہیں، یہ آپ کا گھر کا کام ہے۔ اس کے جملے بنا کے آپ ان کو گھر کے کام کے طور پر کریں۔ پہلا لفظ ہے فوج، میں نے آپ کو لفظ دیا ہے فوج، آپ نے اس کا اچھا مختصر اور مکمل جملہ بنانا ہے۔ اس کے بعد ہے اعزاز، پھر وطن، شہادت، بلند۔ امید ہے آپ اچھی طرح سے سمجھ کے اس کے بہت ہی اچھے جملے بنائیں گے، یہ آپ کے گھر کا کام ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔